الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جن حضرات کو جتنی زیادہ محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بلند آواز سے درود پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پروردگار عالم کا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، سیرت طیبہ کا موضوع اتنا طویل اور اتنا لمبا ہے کہ کوئی بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا. ہم سب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان تمام کی کلمے بنا لو، اور جتنا بھی پانی ہے، ندی، نہریں، سمندر، اس تمام پانی کی سیاہی بنا لو، اور اس کے بعد میں جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھنا شروع کرو. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ درخت کلمے دیتے دیتے ختم ہو جائیں گے، سمندر، ندی، نہریں سیاہی دیتے دیتے ختم ہو جائیں گے، لیکن جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا کا کوئی نشانہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جن کی تعریف
ورنہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہماری زبان سے کلمہ نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان سے کلمہ جاری ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے درود شریف کے لیے بھی بڑے فضائل فرمانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں تک فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے، اسم گرامی اپنی زبان پر لائے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لے اور اپنی زبان پر درود پاک نہ پڑھے تو دوئی کے دور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بڑا بد نصیب ہے، بخیل ہے، جہنمی ہے۔ یعنی یہ حق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنے فائدے والی چیز ہے کہ ایک درود پاک سے 30 فائدے ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں اور 10 خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں فرصت نہیں، اسی لیے درود شریف کی بھی بڑے فضائل فرما دیے۔ حدیث شریف میں کثرت سے آتا ہے فضائل درود شریف کی کثرت کرنے والا مرتے وقت کبھی ایمان سے خالی نہیں جاتا، لیکن آج ہمیں فرصت نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا جب الوداع کا زمانہ ہے، کالے کرنے والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری حج ہے۔ جبل رحمت کے نیچے آپ ذرا سے نیچے اتر کر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر آپ ایک اونٹنی پہ سوار ہیں، ایک ڈھانچے پہ سوار ہیں، لوگوں کو کتاب کر کے فرمایا ایھا الناس، او لوگوں، او انسانوں، او اللہ اس کے رسول کو ماننے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، سفر میں بھی نماز کی پابندی کرنا، بیماری میں بھی نماز کی پابندی کرنا، تندرستی میں بھی نماز کی پابندی کرنا، غمی میں بھی نماز کی پابندی کرنا، خوشی میں بھی نماز کی پابندی کرنا، کسی بھی حال میں نماز کو ترک نہ کرنا۔ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن شفاعت کرانا میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میری کوئی ذمہ داری نہیں شفاعت کرنا۔ لیکن آج ہمیں پرواہ نہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، کسی کو بھی نماز کی فکر نہیں۔ نماز کے چھوڑنے کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے کو ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، کسی کی عزت کو لوٹنے کو ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا، زنا سے بھی زیادہ بڑا نماز کا چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ لیکن آج ہمیں اس کی پرواہ نہیں، آتی نہیں، سیکھی نہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان بن کر مر رہے، لیکن مرتے وقت بھی نماز یاد ہے، التحیات یاد نہیں، درود شریف یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں۔ 80 سال 70 سال کی عمر گزار بیٹھے، لیکن اس کے باوجود بھی دعائے قنوت کا پتہ نہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ ان چیزوں کی ہم نے فکر نہیں کی، ہم نے دنیا کی فکر کی، تو نماز کا چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔
ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آدمی نہیں اٹھتا سویا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شیطان والا جھنڈا دے دیتے ہیں۔ گویا جو نماز پڑھا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا، وہ اللہ کا پیارا بن گیا، وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ شیطان والا بن گیا۔ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے کل قیامت اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، وہ ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو جائے گا۔ اور جس نے نماز پڑھی وہ اللہ کے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو جائے گا۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے چاہتے ہو یا ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے چاہتے ہو؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، تو اس لیے نماز کی پابندی کرو۔ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن ہولناک منظر ہوگا، ساری دنیا میں موجود ہوگی، مرد بھی عورتیں بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک قیامت تک کے آنے والے تمام کے تمام لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آؤ آگے آ جاؤ، تم سے مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ آج حاجی صاحب کو بھی آگے لایا جائے گا، قاضی صاحب کو بھی آگے بلایا جائے گا، مولوی صاحب کو بھی آگے بلایا جائے گا، پیر صاحب کو بھی آگے بلایا جائے گا، بادشاہ کو بھی آگے لایا جائے گا، اور سب سے پہلا عبادات میں سب سے پہلا سوال کیا کیا جائے گا؟ نماز پڑھی یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ سوال ہوگا، لیکن اس سوال کی ہمیں کوئی تیاری نہیں۔ تو اس سے میرے بھائی نماز کی پابندی کرو، چھوٹے بھی بڑے بھی جن کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے وہ نماز کی پابندی کرو۔ لیکن آج ہم نے نماز کے بجائے ہم نے مسجدوں کا احترام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ نماز پڑھنے کی دور کی بات ہے لیکن ہم نے مسجدوں کا بھی احترام چھوڑ دیا۔ مسجدوں کے اندر آ کر بھی ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، مسجدوں کے قریب آ کر ہم ناچ گانوں کی محفلیں جماتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانے سے اور سننے سے اتنی نفرت فرمائی، آپ نے یہ فرمایا جب ناچ گانا عام ہو جائے گا، جب لوگ اس کے اندر مست ہو جائیں گے تو قرب قیامت کا آنا نزدیک ہو جائے گا اور لوگوں کے اندر سے غیرت نکل جائے گی، حیا نکل جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھو ایک الیکشن ہوتا ہے، اس میں ہار جیت ہوتی ہے، جیت ہو جائے خوشی کی بات ہے، لیکن اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ حالانکہ یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کر دیا، یہ اچھی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے اور ہماری آخرت بھی بنتی اور دنیا بھی بنتی۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم خوشی میں اتنے مدد ہو جائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم یہودیوں کے طریقوں کے پیچھے چل جائیں؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر اس طرح پڑھیں گے تو آنے والی نسل ان مسجدوں کے اندر آ کے گانے بجانے شروع کر دیں گے۔ اگر اس طریقے سے ہم چلیں، آج ہم باہر بجا رہے ہیں لیکن آنے والی نسل ان مسجدوں کے اندر آ جائے تو کل قیامت کے لیے حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان خرافات سے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور میں پہلے بھی ایک مرتبہ آیا تھا، اس وقت میں میری بات بتائی کہ جب بھی ایسے خرافات ہمارے سامنے آئے، ایسے موقع آئے تو نوجوان مل کر
وہ مل کر اس کام کو ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فیشن بن جائے، ایک دیوار بن جائے. علماء کرام اور بزرگان دین خوب محنتیں کریں، لیکن ہم آگے بڑھ کر آگے حصہ لیں. جگہ جگہوں پر پروگرام ہوتے ہیں، اسی نام کے پروگرام ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو روکا جائے، بازوں کو روکا جائے، گانے بجانے کو روکا جائے، ناچ گانے کو روکا جائے، لیکن ہم پھر آگے بڑھ کے حصہ لیں. کیا ہمیں دنیا سے جانا نہیں؟ کیا ہمیں قبر میں اللہ کے سامنے جانا نہیں؟ کیا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا سامنے ہمیں اپنا منہ دکھانا نہیں؟ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچو. کامیابی چاہتے ہو، قبر کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو ان چیزوں سے بچو اور نماز کی پابندی کرو. ادھر اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، ادھر ہم ناچ گانوں میں مصروف ہیں. کتنا بڑا بلاوا ہے اللہ تعالیٰ کا. قرآن کریم میں نماز کا 750 مرتبہ ذکر آیا. ایک حکم کافی نہیں، لیکن 750 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. وہ احکم الحاکمین، دنیا کا بادشاہ اگر ایک حکم دے دے تو ہم فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر ایک حکم کو ٹھکرا دے دنیا کے بادشاہ کا تو ہمیں فوراً سزائیں ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ احکم الحاکمین جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے چاند سورج کے نظام کو بنایا، ساری کائنات کو نظام کو بنانے والا ہمیں قرآن کریم میں بار بار یہ کہہ رہا ہے، بھائیو نماز پڑھ میرے بندو، نماز پڑھ لو تم کامیاب ہو. اور ہر وقت مؤذن 5 دفعہ ہمیں آواز ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اللہ کی طرف سے ہمارے پاس یہ آواز آتی ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، آ جاؤ تم نماز کی طرف، کامیاب ہو جاؤ. لیکن ہم اس کے اندر کامیابی نہیں سمجھتے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، کسی بھی حال میں نماز کو نہ چھوڑنا. آخری وقت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت. فرمایا او ما ملکت ایمانکم، اور لوگوں اپنی ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ہمدردی والے معاملے کرنا، ہمدردی والے برتاؤ کرنا، غریب لوگوں کے اوپر رحم کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا. آخری وقت میں یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں امت کو. صحابہ کرام اجمعین کا کافی بڑا مجمع آپ کے سامنے تشریف فرمائے، لاکھوں کا مجمع ہے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں، جو کچھ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور میرے پیارے صحابہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو اس وقت میدان الفاظ میں نہیں آ سکے ان تک میری باتوں کو پہنچا دینا. ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کاری کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، دین مکمل ہو گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ضروری باتیں بتلا دی. فرمایا او لوگوں اپنی عزت کو بچانا، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو، ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں. فرمایا سب سے پہلی اس چیز کی ضمانت دو کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا، اس زبان سے کسی کو گالی نہ دینا، اس زبان سے کسی کو برے الفاظ نہ نکالنا، اس سے کسی کو تکلیف نہ دینا. اور دوسری چیز یہ بتلائی کہ اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اس کو اپنے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہیں چلائیں گے، نہیں برتیں گے. فرمایا پھر میں تمہیں ایک چیز کی ضمانت دیتا ہوں، والذی نفسی بیدی محمدا، فرمایا میں تمہیں جنت الفردوس کی ضمانت دے دیتا ہوں. تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، ایک اپنی زبان کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں چلائیں گے،
جھگڑے اور فسادات جو ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں جو فتنے اور فسادات ہیں، جو گھروں میں جھگڑے ہیں، یہ سارے کے سارے زبان کے الفاظ کی وجہ سے، کیونکہ اس سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، ایسے پورے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ دلوں کے اوپر ڈائریکٹ دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، بھائی بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اپنے زبان کو قابو میں نہیں رکھا۔ اگر یہ زبان ہمارے قابو میں آ جائے تو سارا دین ہمارے قابو میں آ جائے۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ سارے دین کا کیا خلاصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، آپ اس کو قابو میں کر لینا، سارا دین کا خلاصہ ہے۔ اگر یہ قابو میں ہوگی تو سارا دین تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ اگر یہ بے لگام ہو گئی تو پھر دین قابو میں نہیں آئے گا، پھر جھگڑے اور فسادات۔ اور ایک اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں چلائیں گے۔ لیکن آج ہم اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ گناہ کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹنا اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، لیکن آج ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ وہ رویا کرتے تھے جب کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ رویا کرتے تھے، لیکن آج ہم کوئی گناہ ہو جائے تو اور ہم فخر کرتے ہیں۔ مائد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، گناہ ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام اجمعین کو ہم اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور تھے۔ گناہ ہو گیا، کسی نے بتایا نہیں، کوئی پکڑ کر نہیں لایا، بلکہ جوان خود چل کر آیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتظرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے صاف کر دو، انی قد غلطت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میرے ملبوس اس اللہ کی، میرے رؤوس قدم اس اللہ کی زمین پر نہیں گرنے چاہیے۔ کل قیامت کے دن میں کس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، اس لیے مجھے اسلام اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، رات بعد میں آیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا۔ فرمایا، نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن میرے ساتھ کیا بنے گی۔ جب بار بار اصرار کیا، وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے، بات کرنی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بائیں طرف بھیج دیا، پھر وہ بائیں طرف آ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دائیں طرف بھیج دیا۔ یعنی ابو صلی اللہ علیہ وسلم گریز فرما رہے۔ جب اس نے بار بار کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کرنے کا حکم دیا، پتھر مارنے کا حکم دیا۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، تو مائدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کے اوپر چوٹ لگی، جس کی وجہ سے خون کی دھار نکلی اور ایک صحابی کی کپڑوں پہ جا گری۔ اس صحابی نے مائدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس صحابی کو کچھ نہ کہو، میرے اس جوان کو کچھ نہ کہو، کیونکہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی آبادی سب کو جنت ملی ہے۔ ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں 12,000 مدینے کی آبادی سب کو جنت ملی ہے۔
تو میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اجمعین گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اور آج ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزہ اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے بہت برا ٹھکانہ بنا لیا جہنم میں اپنا۔ ہاں سودا چند دنوں کا ہے، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، قبر میں بھی جانا ہے، آخرت کی منزلیں بھی سامنے آنے والی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز کی پابندی کے ساتھ میں زندگی کو گزارو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اسی میں کامیابی۔ غیروں کے طریقوں میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ اور اس خرافات سے اور اس گانے بجانے سے بچو، اور اپنے بچوں کو بچاؤ ان چیزوں سے، تاکہ ہم کامیابی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانے سے کتنی نفرت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آ گئی، گانا بجنے کی آواز آئی، آپ نے اپنی پیاری پیاری انگلیاں دونوں کانوں میں ڈالی۔ ایک صحابی آپ کے ساتھ میں ہے، کافی دور جانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی نہیں، بلکہ جو ساتھ میں صحابی ہے اس سے پوچھنے کیا وہ ملحوظ آواز اب بھی آ رہی ہے؟ آج ہم ان کے امتی ہیں جو آج ہم مزے لے کے سن رہے ہیں، اور وہ ہمارے آقا اور وہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور سارے کائنات کے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے سننے سے اتنی نفرت فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنی پیاری پیاری انگلیاں نکالی نہیں، بلکہ ساتھ والے صحابی سے پوچھے کیا وہ ملحوظ آواز اب بھی آ رہی؟ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا، جب اس صحابی نے کہا کہ اب نہیں آ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی، فرمایا میری امت میں گانا بجانا اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ وہ اتنے مست ہو جائیں گے کہ جب تک وہ تباہ و برباد نہیں ہو جائیں گے بعد میں۔ اور آج ہمارے اوپر کتنی پریشانی آئی ہوئی ہے، کتنے حالات خراب ہیں، مدارس بند ہیں، مساجدوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور ہمارا کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری پریشانیاں آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ آج ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، آپ کے لائے ہوئے دین کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی، لیکن آج امت نماز کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے گانے بجانے سے اور سننے سے اتنی نفرت فرمائی، لیکن آج ہم گانے سننے میں بڑے شوق کے ساتھ میں بوڑھے بھی جوان بھی تمام کے تمام لگے ہوئے، ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں، جیسے ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہی نہیں، اس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ان ناچ گانے سے بچو، اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.